تو ہم بات کر رہے تھے اس دور کی جب میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا، خواجہ میر درد، قائم چاند پوری، میر سوز، خواجہ میر اثر جیسے شعراء شاعری کرنے لگے اور اردو غزل کو کمال عروج عطا کیا۔ گولڈن پیریڈ آف اردو غزل، جب اس کو اتنے ماہر فن جن کو ہم کہیں گے شعراء ملے، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے پھر شعراء حضرات ہجرت کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ دہلی کی بہاروں کا خاتمہ ہوا، دہلی پر حملے کیے گئے، تو میر نے بار بار اس چیز کا اپنی شاعری میں، اپنی غزلوں میں انہوں نے اعتراف کیا کہ دہلی کو کس طریقے سے لوٹا گیا، دلی کو کس طریقے سے یہاں پر جو لوگ تھے ان پہ مظالم ڈھائے گئے، کس طریقے سے لائبریریوں اور کس طرح سے وہاں کو جلایا گیا، یہ پوری، یا کس طریقے سے یہاں کی دولت کو دو ہاتھوں سے لوٹ لیا گیا۔ جاٹوں نے حملے کیے، مراٹھوں نے کیے، سکھوں نے کیے، احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ کے حملے ہوئے، تو لوگ پھر جائے امن کے لیے کی تلاش میں نکلے، اور اس زمانے میں امن کا گہوارہ جو تھا وہ لکھنؤ بنا ہوا تھا۔ اس کے حوالے سے ابو صدیقی لکھتے ہیں کہ یہاں دولت کے دریا بہہ رہے تھے، لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے، کسی چیز کا کوئی غم نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لکھنؤ کی شاعری کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سطحیت ہے، تو اس میں وہ عاشقانہ پن ہے، اس میں رند و مستی ہے، اس میں شراب و شباب کا ذکر ہے، اس میں وہ ہے، اس میں دلی کی شاعری کی طرح نہیں ہے۔ تو جب ہم لکھنؤ کے شعراء کا یہاں مطالعہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ناسک اور آتش نے مل کر اس دبستان کی بنیاد ڈالی۔ حالانکہ میں نے آپ کو، جب ہم نے دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ کا تقابلی مطالعہ کیا، تو میرے پیارے بچوں، میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا کہ جو یہ تھے آتش تھے، وہ کسی بھی طرح سے دبستان لکھنؤ کے شعراء معلوم نہیں ہوتے۔ وہ ان کا جو طریقہ کار ہے، ان کے اشعار میں جو تہداری ہیں، ان کے اشعار میں جو وہ سوز و گداز ہیں، ان کے اشعار میں جو بلندی ہے، ان کے اشعار میں جو وہ خارجیت اور داخلیت ہیں، اس سے دلی کے شاعر معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن انہوں نے ناسک کے ساتھ مل کے دبستان لکھنؤ کی بنیاد ڈالی، لیکن اس ماحول میں نہیں رنگے۔ عیش پرستانہ ماحول ان کی شاعری میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ان کے یہاں عشق کا بھی، جو ان کے یہاں عشقیہ اشعار ہیں، ان کا بیان بھی ایک سلیقے سے ملتا ہے، ایک طریقے سے ملتا ہے۔ تو جب دوسرے شعراء کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر آتش ان سے بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، ہم بات کر رہے تھے دبستانی لکھنؤ کی۔ دبستانی لکھنؤ کے شعراء میں انشا، مصفی، جرت، ناسک، آتش، امانت، ان کا نام قابل ذکر ہے۔ حالانکہ ایک اور نام وزیر ارند کا بھی ہے، لیکن زیادہ تر جو مشہور و معروف نام یہاں پر ہے وہ انشا کا ہے، آتش کا ہے، مصفی کا ہے، ناسک کا ہے یا جرت کا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلاسیکل دور ہے، اس کا ہم اختتام دیکھتے ہیں، اور ماڈرن دور کا، جدید اردو غزل کا آغاز ہونے کو آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مرزا غالب ہیں، یہ کلاسیکی دور کے آخری شاعر اور جدید دور کے پہلے شاعر ہیں۔ انہوں نے غزل کو فلسفہ عطا کیا، انہوں نے غزل کو سوچ عطا کی، انہوں نے اردو شاعری کو سوچنے پہ مجبور کیا، انہوں نے اردو غزل میں وہ مضامین شامل کیے جن کا اس سے پہلے اردو غزل کو ان ایسے مضامین کے ساتھ واسطہ نہیں تھا۔ تو دیکھیں گے کہ اس دور میں کون سے شاعر رہے۔ ان میں شاہ نصیر کا نام عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ اس زمانے کے سب سے معتبر اور سب سے معتبر اور سب سے بڑا نام مرزا اسد اللہ بیگ خان غالب، اور اسی طرح سے حکیم مومن خان مومن،
اسی طرح سے شیخ محمد ابراہیم ذوق، اسی طرح سے بہادر شاہی ظفر، اسی طرح سے شیفتہ کا نام، اسی طرح سے مجروح جو مرزا غالب کے شاگرد تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اردو غزل کو کمال عروج کے عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی آفاقیت میں دہرانا چاہوں گا، کمال عروج عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو آفاقیت عطا کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو غزلوں میں ایسے اشعار لکھے جن کا معنی و مطلب، جن کی ضرورت ہر زمانے میں پڑنے والی ہے، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا۔ مرزا غالب کا شعر غور کیجئے، آدمی اور انصاف، فلاسفی، یعنی اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا کے یہاں ایسے اشعار ملیں گے جن کی معنویت کسی بھی زمانے میں کم ہونے والی نہیں ہے، جن کو ہر زمانے میں لوگ پڑھیں گے۔ چونکہ یہاں مختصراً بیان کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ کھل کے بات کرتے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کلپ میں مزید بات ہوگی۔